السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ حدیث زر بن حبشی کہتے ہیں کہ میں موضوع پر مسح کرنے کے مسئلے پوچھنے کے لیے حضرت صفوان بن اصل کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھا، اے زری، کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا، علم طلب کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا، فرشتے اپنے پر طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں، اس علم دین سے خوش ہو کر جو وہ حاصل کرتا ہے۔ میں نے کہا، میرے سینے میں پیشاب پخانے کے بعد موضوع پر مسح کرنے کی بابت اضطراب پیدا ہو گیا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، اس لیے میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا آپ نے اس لیے بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بیان کرتے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، آپ جب ہم مسافر ہوتے حکم دیتے تھے کہ ہم اپنے موزے 3 دن اور 3 راتیں نہ اتاریں، یعنی اتنی مدت تک اس پر مسح کرتے رہیں، مگر جنابت یعنی اگر انسان جنبی ہو جائے تو پھر اس کے لیے غسل ضروری ہے، اس لیے موزے اتارنے ضروری ہوں گے، لیکن پیشاب پخانے اور نیند سے یعنی ان چیزوں سے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بعد بصدور مسح جائز ہے۔ میں نے کہا، کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہوئے سنا؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم ایک وقت آپ کے پاس تھے کہ ایک عربی بدو نے آپ کو نہایت اونچی آواز سے پکارا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اونچی آواز میں اسے جواب دیا کہ میں یہاں ہوں۔ میں نے اس سے کہا، افسوس ہے تجھ پر، اپنی آواز پست کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور اس طرح اونچی آواز میں بولنا تیرے لیے ممنوع ہے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں تو آواز پست نہیں کروں گا۔ عربی نے مزید کہا کہ آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے حالانکہ وہ ان سے نہیں ملا، یہ گویا اس کا سوال تھا جو اس نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، آدمی قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اس کی محبت ہوگی۔ پھر آپ ہم سے گفتگو فرماتے رہے حتیٰ کہ آپ نے مغرب کی جانب ایک دروازے کا ذکر فرمایا جس کی چوڑائی کی مسافت 40 یا 70 یعنی 70 سال ہے، یا یوں فرمایا کہ اس کی چوڑائی میں ایک سفر یعنی 40 یا 70 سال چلتا رہے۔ حضرت سفیان یکے ازرع حدیث فرماتے ہیں کہ یہ دروازہ شام کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو اس وقت پیدا فرمایا جب اس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، اور اسی وقت سے یہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک سورج اس مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوگا۔ یہ حدیث تھوڑی سی لمبی تھی، اس لیے اس کے میں نے فوائد نہیں لکھے، جو میں آپ کو ایسے ہی پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ اس کی مدت مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے۔ جواز مسح کے لیے یہ شرط ہے کہ موزے پاک ہوں اور کامل طہارت کے بعد پہنے گئے ہوں، لوز ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں۔ حدیث اصغر یعنی وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں پیروں کو دھونے کی بجائے موزوں پر مسح کر لینا کافی ہوگا، اور وضو سونے سے، پیشاب یا پخانے کرنے سے یا ہوا خارج کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ حدیث اکبر مثلاً جنابت، حیض اور نفاس کی صورت میں موزے اتار کر غسل کرنا ضروری ہے، گویا حدیث اکبر میں مسح کا جواز ختم ہو جائے گا جیسے مدت گزرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بے وضو ہونے کی حالت میں موزے اتارنے سے بھی یہ جواز ختم ہو جائے گا، تاہم اگر مدت ختم ہو جائے یا موزے اتار دیے جائیں جبکہ ابھی وضو برقرار ہو تو ان دونوں صورتوں میں مکمل وضو کی بجائے صرف پیروں کا دھو لینا کافی ہوگا۔ فقہ السنہ للسید سابق۔ نمبر 2، باوضو ہونے کی حالت میں موزے اتار دیے جائیں تو حرج نہیں، کیونکہ پاؤں طاہر ہیں۔ دیکھیے المسح الجوارحین للقاسمی
کہ آخر میں شیخ البانی کا رسالہ نمبر 3، انسان کو نیک لوگوں سے محبت رکھنی چاہیے تاکہ قیامت والے دن ان کا شمار ثمر الصالحین میں ہو۔ اس حدیث سے اور بھی متعدد مسائل معلوم ہوتے ہیں جنہیں یہ ادنیٰ تعامل ہر صاحب شعور سمجھ سکتا ہے۔ اور نیکسٹ ویڈیو بہت جلد آئے گی انشاءاللہ، 3-4 پارٹس میں آئے گی کیونکہ حدیث لمبی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا ولاگ پسند آئے، لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سے استغفار پڑھتے رہیے گا، نماز پابندی سے پڑھتے رہیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔